توجہ فرمائے، یہ آرزو تھی نا ان کی کہ یہ دین نہ پھیلے۔ عید مبعث بڑا دن ہے، کافر مایوس نہیں ہوئے۔ ہجرت بڑا دن ہے، کافر مایوس نہیں ہوئے۔ جنگ ہارے، کافر مایوس نہیں ہوئے، اس لیے کہ جانتے تھے نبی کا آپ کوئی اولاد قرینہ تو ہے نہیں، آپ نبی کے جانے کے ساتھ ہی یہ دین کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ فتح مکہ ہوا، کافر مایوس نہیں ہوئے۔ حجۃ الوداع ہوا، کافر مایوس نہیں ہوئے۔ جب میدان غدیر میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں دنیا سے جانے والا ہوں، اور علی اور علی کے 11 بیٹوں کی امامت اور ولایت کا اعلان فرما دیا، تو اس دن کافر جان گئے، اس لیے کہ وہ علی مولا کی بہادری کو بھی دیکھ چکے تھے، شجاعت کو بھی دیکھ چکے تھے، آپ کی جانثاری کو بھی دیکھ چکے تھے، آپ کی فداکاری کو بھی دیکھ چکے تھے۔ وہ جانتے تھے نبی کی جگہ پہ آتے ان مشکلات کو گلے لگانا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ان مشکلات کا سامنا کرنا، ان مصیبتوں کو جھیلنا یہ ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ادھر علی کی ولایت کا اعلان ہوا، ادھر کافر مایوس ہو گئے۔ اللہ نے بتا دیا آج ہی وہ دن ہے جب کافر سمجھ گئے ہماری تمنا کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ توجہ فرمائیں، اليوم یائس الذین کفروا من دینکم۔ عید مبعث کے لیے یہ آیت نہیں، شب ہجرت کے لیے یہ آیت نہیں، فتح مکہ کے لیے یہ آیت نہیں، حجۃ الوداع کے لیے یہ آیت نہیں، مختلف غزوات میں فتوحات کی یہ آیت نہیں۔ ان میں کوئی ایسا موقع ہی نہیں ہے۔ پریشان ہوتے تھے کافر، وہ سامنے آتا تھا ہم جو بھی سازش کرتے ہیں پوری نہیں ہوتی۔ مثلاً مثال عرض کر دوں، کیا وہ جانتے نہیں تھے علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ ہونے مناسب ہوگا کہ یہ جملہ کہہ دوں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں اقدس پہ خون دیکھا تو اتنا کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے قدموں پہ یہ خون کیوں ہے؟ کہا چچا میں تو جانتا ہوں اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، وہ کافر خود تو سامنے نہیں آتے، اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، وہ جھولیوں میں پتھر اٹھا کے آتے ہیں، مجھے مارتے اور میں زخمی ہو جاتا ہوں۔ اتنا کہا یا رسول اللہ آپ جب کب اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے جائیں گے تو تنہا نہ جانا، ایسا کرنا میرا بچہ بھی اپنے ساتھ لے کے جانا۔ اور اب جب اللہ کے نبی گئے تو 12-13 سال کا سن تھے، ابو طالب کا بیٹا ساتھ ہے، اور رفیع نے لکھا ہے کچھ اس طرح نقشہ بھرا ہے، ان بچوں کی جھولیوں میں پتھر تھے اور وہ لے کے آگے بڑھے، قبل اس کے کہ وہ پتھر مارتے ابو طالب کا بیٹا بڑھ کے ان کا مقابلہ کر رہا تھا۔ نہ بدن پہ زرہ تھی، نہ دفاع کے لیے ڈھال تھی، نہ لڑنے کے لیے تلوار تھی، نہ نیزہ تھا، خالی ہاتھ تھا، پکڑتے تھے، اچھالتے تھے، ٹکراتے تھے، گرتے تھے، ہڈیاں ٹوٹتی تھیں اور میدان کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، اور آنے والے بچوں کو کہہ رہے تھے خبردار آگے نہ بڑھنا، اس لیے کہ حاضر عظیم آج اس سے واسطہ پڑ گیا ہے جو ہڈی پسلی توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ توجہ فرمائے، دیکھ چکے تھے علی مولا کی طاقت کو، بچپنے میں علی کی طاقت کو دیکھ چکے تھے، اور شب ہجرت بھی دیکھ چکے تھے۔